نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہمارے لیے کیا بہترین نمونہ بھی ہے، اور ہر حوالے سے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احترام کرنا ہے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کا حکم ہمیں اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کی اتنی ہی زیادہ اہمیت بھی ہوگی۔ اس لیے اہل بیت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، جس میں آپ کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، آپ کی اولاد بھی شامل ہے، اور آپ کی سارا گھرانہ اس میں جو ہے وہ آ جاتا ہے، تو ان کے جو فضائل اور ان کے جو مناقب ہیں اور ان کا جو ہمارے ساتھ رشتہ ہے، اس کے حوالے سے ہمیں صحیح اور درست رویہ اختیار کرنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ محبت رکھیں اور ان کی محبت کو دل میں محسوس کریں، اور ان کے اوپر جو ہے ان کے لیے دعا کریں، ان کے اوپر جو ہے سلامتی کا پیغام جو ہے ہم بھیجیں۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام جو ہے کتنا بلند مقام تھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پرورش بھی کی تھی، آپ کے گھر میں ہی رہتے تھے، اور پھر یہ کہ آپ نے یعنی یہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں کہ جن کے بارے میں غزوہ خیبر کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ آج صبح میں اپنا علم جو ہے اس شخص کو دوں گا کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اور جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ تو سارے صحابہ کے دل میں یہ بڑی تمنا تھی کہ کاش کہ وہ میں ہوں، لیکن صبح وہ علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عطا فرمایا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ نکاح ان کے ساتھ کیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ یہ میرا جگر گوشہ ہے، میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جو اس کو نقصان پہنچائے گا، جو اس کو تکلیف دے گا، وہ در حقیقت مجھے ہی تکلیف دے گا۔ اور پھر کتنی آپ محبت کرتے تھے کہ جب آپ سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہی جاتے تھے۔ جب حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، آپ کا ماتھا چومتے، آپ ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ اور پھر یہ کہ شکل و صورت کے حوالے سے بھی یہ روایات ہمیں ملتی ہیں کہ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے آپ کی بیٹیوں ہی کے ذریعے جو ہے وہ چلی، اور پھر اس حوالے سے جو آپ کے سارے گھر والوں اور آپ کے بچوں کا جو مقام اور مرتبہ، اور ان میں خاص طور پر سیدنا حسن اور سیدنا حسین بن علی، یہ دونوں ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، تو ان کے جو فضائل ہیں وہ بہت زیادہ ہمیں ملتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ان کے فضائل دیکھتے ہیں کہ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کچھ فرمایا ہے، تاکہ ان کی محبت ہمارے دل میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں اس کو محسوس بھی کرنا چاہیے۔ دیکھیں کہ ترمذی کی ایک حسن درجے کی روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں کسی ضرورت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز اٹھائے ہوئے تھے، معلوم نہیں وہ کیا تھی۔ جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا تو عرض کیا آپ کیا اٹھائے ہوئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کھولی تو وہ حضرت حسن حضرت حسین تھے جنہیں آپ نے اپنے کولے پر اٹھایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حوالے سے جو بھی
حضرت سیدنا حسین اور حضرت حسن کے ساتھ محبت کرے گا، اللہ کی محبت اسے نصیب ہوگی۔ اس لیے کہ یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا جو ہے وہ فرمائی ہے، تو اس لیے یہ محبت پیدا کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور بڑی پیاری حدیث جو ہے وہ ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ کتنی محبت تھی وہ نانا جان جو سردار انبیاء تھے، ختم المرسلین تھے، ان کا کیا معاملہ تھا ان کے ساتھ کہ دوران سجدہ حضرت حسن حضرت حسین اپنے نانا کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے تو انہیں پیار سے پکڑ لیتے، اور کہیں اور روایات میں ملتا ہے کہ آپ اس وقت تک سر ہی نہیں اٹھاتے تھے سجدے سے جب تک کہ وہ دونوں یعنی جو بھی آپ کی پیٹھ پر سوار ہوتا وہ اتر نہیں جاتا تھا۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرما رہے تھے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین یا دونوں میں سے کوئی ایک آیا اور دوران سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر چڑھ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک اٹھایا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اسے یا دونوں کو پکڑ لیا اور نماز کے بعد فرمایا کہ تم دونوں نے سواری کی تو کیا خوب ہی سواری تھی، یعنی آپ کوئی خوش ہوئے۔ اور اس سے نظر آتا ہے کہ ایک نواسا اور نانا کا جو ایک خوبصورت تعلق جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ کتنی محبت تھی آپ کو ان کے ساتھ کہ آپ نے نماز میں بھی ان کو اپنی پیٹھ سے اتارنا جو ہے وہ گوارا نہیں کیا۔ اور یہی سبق بھی ملتا ہے کہ بچوں کے ساتھ محبت کرنا جو ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ پھر دیکھیں کہ ایک اور حدیث جو ہے اس سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی محبت جو ہے ہمیں ملتی ہے۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ کم سن حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں سرخ قمیضیں پہنے گرتے پڑتے آگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور دونوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ میں نے دونوں بچوں کو گرتے پڑتے آ کر تک دیکھا، صبر نہ کر سکا اور اپنی بات کا سلسلہ منقطع کر کے دونوں کو اٹھا لیا۔ تو اس سے بھی پھر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے ان دونوں کے ساتھ جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ شکل و شباہت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، اور اسے بھی بخاری نے روایت کیا ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت میں حضرت حسن سے زیادہ کوئی اور نہیں تھا۔ پھر حضرت حسین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جگر گوشہ قرار دیا۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حسین رضی اللہ عنہ مجھ سے ہے اور میں حسین رضی اللہ عنہ سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ تو یہ فضائل کیا ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ان کی محبت تو ہمارے دل میں بسنی چاہیے، اور ان سے محبت کا پھر تقاضے ہم دیکھیں گے کہ وہ محبت ہمیں تقاضا جو ہے ہمیں کیا کرتی ہے۔ پھر دیکھیں کہ حضرت حسن حضرت حسین دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ جن کی پرورش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے نا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ تو اہل بیت سے یعنی یہ گندگی جو ہے وہ دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں پاکیزگی جو ہے وہ دینا چاہتا ہے۔ تو آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کے گھر میں تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت فاطمہ حضرت حسن حضرت حسین کو بلایا اور ان سب پر ایک چادر ڈال دی۔ حضرت علی پیچھے تھے، ان پر بھی چادر ڈال دی۔ پھر فرمایا کہ یا اللہ یہ سب میرے گھر والے ہیں، ان سے گندگی دور فرما دے اور انہیں خوب پاک صاف کر دے۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں، یعنی میں بھی چادر کے نیچے آؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر ہی رہو، یعنی تمہیں چادر کے آنے کے نیچے آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم تو پہلے ہی اہل بیت میں جو ہے وہ شامل ہو۔ تو امہات المومنین تو بہرحال اہل بیت میں شامل ہیں،
اور قرآن بھی اس چیز کی صراحت جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت علی، حضرت فاطمہ کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل ہونے کا اعزاز جو ہے وہ عطا فرمایا۔ اور دو اور احادیث جو ہیں ہمیں جو حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں ملتی ہیں کہ حضرت حسن کے بارے میں بخاری کی ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ منبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت حسن آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے ایک نظر لوگوں پر ڈالی اور ایک نظر حضرت حسن پر ڈالی، فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور مجھے امید ہے کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اس واقعے کو بھی دیکھیں گے کہ کس طرح حضرت حسن نے دو جماعتوں میں صلح کرائی۔ اور پھر حضرت حسن اور حضرت حسین جنت میں جوانی کی عمر میں فوت ہونے والے اہل ایمان کے سردار ہوں گے، جس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، اسی طرح ان دونوں بیٹوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حسن حضرت حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالی ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت کو جو ہے وہ تازہ بھی کرے، اور اس محبت کو اپنے ایمان کا حصہ بھی ہمیں بنانا چاہیے۔ ان سارے فضائل سے جو ہیں ہمیں یہی چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ دے اور اس پہ بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔